صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، یہ آخری الفاظ تھے شیتل بانو کے، اور اس کے ہاتھ سے قرآن پاک لیا گیا اور اس کے بعد گولیاں ماری گئیں۔ شادی کرنا اور شادی نہ کرنا کیا ایک برابر کر دیا گیا ہے؟ اس وقت حسیب میرے پاس تمام اعداد و شمار موجود ہیں کہ 2024، 2022، 2021 کس طرح سے غیرت کے نام پر جو ہے وہ پاکستان میں عورتوں کا قتل عام اگر کیا گیا، میں اس کو کہوں انتہائی افسوسناک واقعہ۔ اب تک آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ صفاقانہ حرکت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے پسند کی شادی کرنے والے، جس کا یعنی کہ آئین پاکستان اور ہمارا شریعت بھی اجازت دیتی ہے پسند کی شادی کی، اس شادی کو اس طرح بنا دیا گیا کہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی گھر سے بھاگ گئے، غیرت جاگ گئی۔ بھئی جب انہوں نے شادی کر لی تو کون سے مذہب، کون سی شریعت کے تحت اس لڑکی کے ہاتھ سے قرآن پاک لے کے، اور اس قرآن پاک میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک میاں بیوی کو موت کے گھاٹ اتارنے جا رہے تھے؟ یہ کیا قانون، کیا نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا؟ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک پھر وہی ہوتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد قانون بھی بنتے ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن اب تک کی صورتحال کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں مازن، سب سے پہلے اگر اس کیس کو دیکھا جائے تو ویڈیو کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ عید قربان سے پہلے کی ہے، یعنی کہ اس واقعے کو کم از کم بھی 1.5 ماہ 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں تو اس ویڈیو کے سامنے آنے پر وہیں پھر بات ہوگی کہ سوشل میڈیا کی طاقت۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتی ہے، سی ایم بلوچستان جو ہیں وہ اس پر نوٹس لے لیتے ہیں۔ 11 لوگ اس کیس میں مبینہ طور پر جو ملوث تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے ڈیروں پر چھاپے مارے گئے ہیں، نشاندہی کی گئی ہے ویڈیوز کے ذریعے، اور ان کو اب تک گرفتار کر لیا گیا، اور اب باقی جو پروسیجر ہے اس کا پولیس کا اور پھر عدالتی کارروائی ہے وہ جاری ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں سب سے اہم پہلو جو ہے وہ کیس کا کہ 2 میاں بیوی ہیں، انہیں سنگلاگ پہاڑوں میں لے جا کر اس طرح بے دردی سے پنچایتی فیصلے سے قتل کر دیا گیا۔ خاتون کو 9 گولیاں ماری گئی، جبکہ اس کے شوہر کو احسان نام ہے ان کا، 18 گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں رپورٹ بھی ہوا ہے، اور اس پر ایک آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ آئے روز پاکستان میں اتنے قوانین ہونے کے باوجود آپ آنر کلنگ کر دیتے ہیں، عزت کے نام پر خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے ایک صحیح پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے، شادی کی ہے، نکاح کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ موت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا حسیب، اب آپ ایک چیز دیکھیں، اس میں ایک بہت اہم پہلو ہے کہ یہ ویڈیو بقرہ عید سے پہلے کی ہے اور یہ بلوچستان سے اب ہم تک پہنچی ہے۔ نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو چند اخباروں کی چھوٹی چھوٹی ایک کالم کی خبر بن جاتی ہے کہ وہ پنچایت نے فیصلہ دیا تھا 2 میاں بیوی قتل، 2 عاشق قتل کر دیے۔ تو یہ اتنا زیادہ ایک عجیب صورتحال۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیں، صرف 2024 میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو رپورٹ کرتا ہے 392 خواتین کو غیرت کے نام پہ مارا گیا ہے۔ اگر میں اس میں 2023-22 کو انکلوڈ کر لوں، یہ تو 1000 سے اوپر کی تعداد پہنچ جاتی ہے۔ 2025 میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 1000 سے زائد خواتین کو غیرت کے نام پہ مار دیا ہے۔ تو یہ معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا؟ ایک جانب ہم قندیل بلوچ کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ جس فیملی کو پال رہی تھی 2016 میں، جن کو ماں باپ کو، جس بھائی کو وہ پال رہی تھی، وہی اس کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیتا ہے اٹھ کے، پھر اس کے والدین اسے معاف کر دیتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، ان پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ۔ دیکھیں یہ تو سب سے زیادہ تلخ حقیقت ہے اس سوسائٹی کی کہ آلموسٹ 9 سال گزر چکے ہیں آنر کلنگ پہ جو قانون پاکستان میں امپلیمنٹ کیا گیا تھا، اور وہ آفٹر قندیل بلوچ مرڈر کیا گیا تھا کہ جو بھی قتل ہوگا عزت کے نام پر اور خواتین کو قتل کیا جائے گا تو اس پر ایک قانون میں ترمیم کر کے 302 کے ساتھ 311 کی جو دفعہ ہے وہ شامل کی گئی تھی، یعنی کہ ناقابل صلح جرم والدین ہے یا اس کا بھائی ہے یا کوئی بھی وارث ہے اس لڑکی کا جو آنر کلنگ میں جو ہے قتل ہو جاتی ہے،
عزت کے نام پر، اس میں یہ شامل کی گئی کہ ناقابل صلح ہوگا یہ جرم، اور 311 کا نفاذ اس کیس میں لازمی طور پر ہوگا۔ لیکن اگر ہم گزشتہ سالوں کے کیسز کی اگر بات کریں تو بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں پولیس نے 311 کا اطلاق ہی نہیں کیا اور ملزمان بآسانی مقدمات سے بچ گئے۔ اس میں یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر 302 کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس میں آنر کلنگ شامل ہے تو پولیس کو چاہیے جو موجودہ قانون ہے، جو ایسا قانون ہے جس سے ملزمان بچ نہیں سکتے، اس کو ضرور شامل کیا جائے۔ ہم اگر ٹوٹل 4 سال کے کیسز کی بات کریں تو ہمارے پاس جو فگر HRCP سے ہم نے حاصل کیے ہیں تو 2022 کے اندر 590 کیسز ہیں، 2023 میں کم ہو کر یہ 490 پر آ گئے، 2024 میں مزید کم ہوئے 405 ہیں، 2025 میں بھی درجنوں واقعات یہ 6 ماہ کے دوران رپورٹ ہو چکے ہیں جس میں عزت کے نام پر خواتین کو قتل کیا گیا۔ لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے ان تمام کیسز میں اگر آپ سزا کا ریشیو پرپورشن دیکھیں تو وہ انتہائی کم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بھی اگر ان کیسز میں سزا ہوئی ہوگی تو وہ 10% ہوگی۔ 90% جو ملزمان ہیں وہ پولیس کی نااہلی ہے جو مبینہ طور پر، اور جو کیسز میں اس طرح کا اطلاق جن دفعات کو شامل کیا جانا چاہیے وہ نہیں ہوتے تو وہ ملزمان بچ نکلتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ کہنے میں پھر خواتین جو کچھ ہوتی ہیں یا کچھ جو تنظیمیں ہیں وہ حق بجانب ہے کہ یہ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، یہاں پہ اگر 90% کیسز کو اس طرح سے پرسو ہی نہیں کیا جا رہا، ان میں FIR کے وقت اتنے سخم ڈال دیے جاتے ہیں کہ عدالتوں تک پہنچتے پہنچتے وہ کیس اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ 100 میں سے 90% طور پہ وہ سیف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال قانون ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر یہی صورتحال ہے تو پھر تو جیسے جیسے عورتیں انکار کرتی رہیں گی، معاملات ہوتے رہیں گے، وہ قندیل بلوچ ہو، ایون تو میں تو کہوں گا آپ دیکھیں اسلام آباد میں واقعہ ہوتا ثنا یوسف والا، اس نے انکار ہی کیا تھا نا، چلیں اس کو ہم غیرت کے نام پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو لوگ یہ اٹیمپٹس کر رہے ہیں، ان کے حوصلے اور بلند ہو رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے قانون تو ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن ریشو وہی والی آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ بھئی 90% لوگوں کو کوئی ایشو ہی نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں نا مازن، اگر ہم بات کریں نا اوورال، جس طرح آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ایک وہ خواتین جو پسند کی شادی کر لیتی ہیں، زیادہ تر غیرت کے نام پر قتل اسی طرح کے کیسز میں سامنے آتے ہیں۔ دوسری طرف اب ایک اور سلسلہ چل نکلا ہے انکار پر قتل۔ ثنا یوسف جیسے ڈھیروں واقعات ہیں جو رپورٹ بھی ہوئے، اور ایسے ڈھیروں واقعات مزید بھی ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے۔ 20 واقعات ہیں، کراچی اور لاہور کے لڑکی نے شادی سے انکار کیا، گولی مار دی، ٹانگ میں گولی مار دی۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اب سوسائٹی میں بالکل بھی۔ اگر ہم نا اب 19 جولائی کے ایک واقعے کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو۔ جنگ کی رہائشی لڑکی ہے 19 سال کی، جو آئرٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں راولپنڈی میں پڑھ رہی تھی، اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کے والد نے اپنی بہن کے بیٹے کو اپنی بیٹی کے شادی سے انکار کر دیا۔ اس شادی کا انکار اتنا بھاری پڑا کہ بچی کو جب یونیورسٹی سے واپس آنا تھا اپنے گھر، وہ پورا دن اپنے گھر نہ پہنچ سکی۔ شام کو اس کا والد جو ریٹائرڈ ایک پولیس ملازم ہے، اس نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ صبح کی میری بیٹی اسلام آباد سے نکلی ہوئی ہے اور وہ ابھی تک جنگ نہیں پہنچ سکی۔ جو معلوم کیا گیا تو پتہ لگا کہ اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا، اور وہ فیصل آباد روڈ سے قتل اس کی شدہ لاش جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہوئی، اور اس کے بعد مقدمہ بھی تھانہ سیٹلائٹ جنگ میں درج کیا گیا۔ لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے ڈھیروں واقعات ہیں جن میں خواتین کو انکار پر بھی قتل کیا جا رہا ہے اور رضامندی پر بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ اب دونوں پہلو ایک ساتھ چل پڑے ہیں، اور پاکستان میں ڈھیروں متعدد واقعات جو ہیں وہ درج بھی ہو رہے ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے، لوگ عزت کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے رپورٹ بھی نہیں کرتے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آئی تھی، لیکن ابھی تک جو بلوچستان کا واقعہ ہے وہ انتہائی خوفناک صفاقانہ حرکت ہے، جن کو گولیاں بھی ماری گئی اور اس کی باقاعدہ طور پر انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ حسیب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اب یہی چیز ہوتی ہے کہ جس طرح حسیب جھنگ کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ پولیس ملازم کی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا اس معاشرے میں، اور کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر یہ سلسلہ اس طرح سے نہ رکا، یہ سلسلہ کس طرح سے رکے گا؟ قانون جو موجود ہیں ان کو امپلیمنٹ ٹھیک طریقے سے کیا جائے۔ جو 90% لوگ کیسوں سے بچ رہے ہیں
उस एसएचओ को, उस मुहर्रर को उससे पूछा जाए जब आपने केस ये किया, जब चीजें हुई, जब आपने तफ्तीश क्यों नहीं ठीक तरीके से की। जुडिशली को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हर पहलू में, हर शोबे जिंदगी में, हर जगह पे इस चीज को अब हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। और इस तरह की चीजें पाकिस्तान के जो नाम है आलमी सतह पे उसको दागदार करती हैं और हमें मुश्किल में डालती हैं, शर्मिंदगी में डालती हैं। और बलूचिस्तान का ये वाकया किसी भी तौर पे जो है वो, इसको हम क्या इस पे बात करें, इस पे बात करते हुए भी हमें अफसोस और दुख ही है। बस उम्मीद करते हैं कि वतन अजीज में कवानीन, जो कानून बन रहे हैं उन पे अमल दरामद हो, और जो जिन इदारों ने अमल दरामद करवाना है वो इस चीज को देखें और इसकी सीरियसनेस को समझें। एक इंसानी जान, एक खातून की जिंदगी की सीरियसनेस को समझें तो शायद कहीं जाके कुछ असर पड़े और कुछ बेहतर की गुंजाइश पैदा हो।